بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، مختصراً میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جانتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت یہ جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے اس سے دنیا میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. خاص طور سے جو جاپنیز گرینڈ ماسٹرز ہیں انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے ہم جانتے ہیں. اسی لیے پرنس آف ہیلنگ کا لقب بھی دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کو. تو آج ہم جو بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، وہ ہم بات کریں گے HMF کے حوالے سے، ہم بات کریں گے PMBL کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرامس کے اندر سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں بات کی، لیکن جہاں تک HMF کا تعلق ہے اس پر ہمیں جو لوگوں نے کال کیا یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس رہے کبھی، تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. اچھا، میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں یا کل کیا یا آنے والی کل ہم یہ پروگرام کریں گے، تو اس پروگرام کے کچھ نئے ویورز ضرور ہوتے ہیں، نئے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو HMF کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں، کچھ ڈیفینیشن کہ HMF ہے کیا اگر کوئی HMF کی کلاسز جوائن کرتا ہے تو کتنے اس کلاسز لینی ہوں گی اور اس کا فائدہ کیا ہے. HMF مین ہیومن میگنیٹک فورس، ہیومن میگنیٹک فورس یعنی انسان کی مقناطیسی طاقتیں جو ان کو اپنے گولز کے لیے انہوں نے اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنا، زندگی کی جو بڑی مقاصد ہے، جو ان کے زندگی کا مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے ہم ایک پاور ہیں، طاقت ہیں. ہم مشین بھی نہیں ہے، ہم ایک طاقت ہے، ایک فریکوینسی ہے. انسان جو ہے نہ مشین ہے نہ اینیمل ہے، یہ ایک فریکوینسی ہے، ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے، اور ایک لہر ہے، ویو ہے انسان. تو یہ آج سائنس نے بھی ثابت کی ہے اور مذہب نے تو کئی ہزار سال پہلے کہا ہے. تو انسان جو ہے ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین کے نام سے یاد کرتا ہے سائنس میں، لیکن میٹا فزیکل سائنس اسے مشین نہیں کہتے، اسے فریکوینسی کہتے ہیں، اسے پاور کہتے ہیں، اسی طاقت کہتے ہیں جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتی ہے. اس کو سب سے زیادہ سائنس کے حوالے سے 12 میٹر تک انسان کے اورا یعنی انسان کے وجود پھیلا ہوا ہے. 12 میٹر تک، 12 میٹر ادھر، 12 میٹر ادھر، 12 میٹر ادھر. 12 میٹر میں یہ پھیلا ہوا ان کی باڈی ہے. اب ہماری باڈی زیادہ سے زیادہ آدھا میٹر ہوں گی چوڑائی میں، آدھا میٹر یا کچھ زیادہ ہوگا، کچھ لوگوں کے زیادہ ہوں گے. ایوریج آدھا میٹر کہہ سکتے ہیں، آدھا میٹر. لیکن باڈی جو ہمارے اصل باڈی ہے وہ 12 میٹر تک ہے، جہاں ایک آدھا میٹر اور 12 میٹر بہت فرق ہے. ہم اگر دوسرے لفظ میں یہ کہیں گے جو ہماری جیسے کہ آپ نے کہا کہ آدھا میٹر ہے، لیکن
اس کی جو ریز ہیں وہ احاطہ کرتی ہیں 12 میٹر تک کا. ہاں بالکل احاطہ کرتے ہیں ارد گرد کو 12 میٹر تک. اچھا 12 میٹر ہمارے باڈی پھیلے ہوئی ہے، جسے اصل باڈی کہتے ہیں، جسے ایتھرک باڈی کہتے ہیں، جسے اورا کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں مثالی جسم کہتے ہیں، مثالی جسم کہتے ہیں. یعنی بڑا خوبصورت لفظ ہے اردو میں. جی سب سے بہترین لفظ جو ہے نا اردو میں ہے اس کے لیے، مثالی جسم. مثالی جسم. مثالی جسم. جی جی جی. مثالی جسم جو ہے ایک 12 میٹر تک ہے. یعنی ایک ہمارے دوسرا مثل جو ہے، جی جو شکل یعنی مثل، ایک دوسرا جو ہمارا مثال ہم کہہ سکتے ہیں. صحیح. لیکن مادی طور پہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیزوں پہ اسٹڈی نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں. لیکن جیل سائنسز اس پہ اسٹڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں، لوگوں کے علاج ہوتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں. ہائی فریکوینسی پہ جب پاور ہمارے اندر باڈی میں چلتے ہیں تو اس صورت میں ہم محسوس کرتے ہیں اس پاور کو. ایچ ایم ایف جو ہے ایک بہترین فارمولا ہے فار سکسیس، جو ہم اپنے ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز اور ہم اپنے ایم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. اچھا ایک بہترین ساتھ طریقہ ہے. دنیا میں بہت سی طریقے، این ایل پی ہے، سلوا مائنڈ میتھڈ، مائنڈ کنٹرول ہے. لوگوں نے اور بھی بڑی طریقے بنائے ہوئے، لیکن جو سب سے زیادہ جو مائنڈ کو یعنی یوز کرنے کے جو طریقے سمجھا جاتا ہے وہ این ایل پی ہے اور سلوا مائنڈ میتھڈ سے سلوا مائنڈ کنٹرول ہے. لیکن اس سے بیسٹ اور بہترین جو ہے ایچ ایم ایف ہے، کیونکہ اس میں بہت سی ٹیکنیکیں جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے، اور اگر کسی کو سمجھ آئیں بھی تو وہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، بہت سارا کچھ چاہیے. لیکن اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو چند منٹ میں اٹیون کیا جاتا ہے، اور چند منٹ کے بعد آپ اپنے گولز کو آپ اچیو کرتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو رزلٹ دیتے ہیں بہترین سے. اگلے دن آتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل کام ہے، اس میں چاہے بچہ ہو، کچھ بھی ہو، فارمولوں کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو اور بورڈ پہ لکھتے جاؤ کچھ کرتے جاؤ. یہ صرف اٹیومنٹ ہے، بس اٹیوم کیا گیا جو آپ کی دلی، جو آپ کی جو کچھ چاہتے ہیں لائف میں، جو زندگی میں آپ چاہتے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ یہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کام نہیں ہے جو کہ الحمدللہ ہوتا نہیں ہے، لازمی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیے. سائنس کے حوالے سے ہم اپنے 4 to 5% پاور کو استعمال کرتے ہیں، یا 3 to 4%، 3 سے 4 ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا نے اتنی ترقی کی ہے. اگر 100% کریں تو کہاں سے کہاں پہنچے. 100% تو چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کرے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ترقی مادی طور پہ ہم نے کیے، اندرونی طور پہ نہیں کیے. صحیح. اندرونی طور پہ اس لیے نہیں کیے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم اندرونی طور پہ ہم نے اسٹڈی، اپنے مطالعات نہیں کیے. ہم باہر کے مطالعات کرتے ہیں، بلکہ ہم ترقی نہیں کر رہے. ہاں یہ تو مادی ترقی ہے، ہم ترقی بالکل نہیں کر رہے. ہم جو ہے تباہی کی طرف جا رہے. اور اس مصنوعی دنیا کا اینڈ جو ہے اس کی زبان سے، میں ایک سائنسدان، میں نے سائنس پڑھے، آپ نے پڑھے. اینڈ کیا ہے سائنس کا؟ سائنس کا اینڈ جو ہے وہ تباہی ہے، ان کے اپنی زبان سے. تو ہم ترقی نہیں ہے، اس کو ترقی نہیں کہہ سکتے، اس کو قیامت کہہ سکتے، اس کو آگ کہہ سکتے. اس کو آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، مصنوعی دنیا نے کچھ نہیں کیا. ایک وقت، ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے، ایک وقت ہوگا یہ دنیا بہت محدود لوگوں کے پاس ہوں، کیونکہ مادی دنیا ہے ایسے.
اور وہ ایک وقت نہیں، آج ہے، آج بھی ہے، محدود لوگوں کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا، پورا دنیا محدود لوگوں کے ہاتھ میں. تو سائنس نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، نہ تو اخلاق سکھایا، نہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت یا وہ دل سوزی یا دلی ایک مہربانی یا کوئی اس طرح، وہ بھی نہیں سکھایا ہمیں. ہمیں صرف یہ سکھایا کہ کمائیں کیسے، آگے بڑھیں، مشین کیسے لیں، کس مشین میں کس طرح کے ہماری زندگی اجیرن کر لے. جتنا سٹریس اور ٹینشن اس مادی دنیا میں ہے اتنا کسی بھی دنیا میں نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے. میں آپ بتاؤں کہ میں پچھلے پروگرامز میں میں اپنے لوگوں سے، آپ سے شاید میں نے شیئر کیے کہ پتہ نہیں ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں نے کیے. بات یہ تھا کہ اس میں نے یہ کہا کہ میں گاؤں گیا تھا تو میں نے دیکھا لوگ سچے دل سے ہنستے ہیں، کیونکہ نظر آتا ہے، مجھے تو نظر آتا ہے کم سے کم، تو لوگ سچے دل سے ہنستے ہیں. حقیقت میں یہاں پر مصنوعی ہنسی ہوتی ہے، مصنوعی ایسے ہوتے ہیں، بس وہ ایسے عجیب سا آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے اس کو. میں نے دیکھا کہ وہاں پر سچے دل سے لوگ ہنستے ہیں. پہاڑوں میں گیا، لوگ کھیلتے ہیں، سچے دل سے کھیلتے ہیں. یہاں پر سب کچھ مصنوعی ہوتے ہیں، یہ خراب نہ ہو جائے، یا میرا یہ ہے، یا میرا یہ حیثیت ہے، یا ایسا ٹینشن یا ہوتا ہے، موبائل ہے اور یہ مصنوعی دنیا سے جلدی یہ کر لو، وہ کر لو. وہ عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کی، بڑے عجیب سے ہیں، بڑے سٹریس کا شکار ہیں، مختلف عادات میں مبتلا ہو کے مختلف زندگی گزار رہے ہیں، مختلف قسم کے لائف ہے لوگوں کے. اور پھر اور ہم نے جتنے بھی ترقی کیے ہیں، ہمارے تمام کے تمام یعنی مادی ترقی جو ہم نے کی ہے، اسی ترقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا کے بہت ہی محدود ممالک میں قانون کا تھوڑا قانون ہے، لیکن وہ قانون بھی مصنوعی ہے، دکھاوے کا ہے سارا کچھ. تھوڑا بہت قانون وہاں پر تھوڑا نظر آتا ہے، جو تھوڑا انسانی اہمیت تھوڑا بہت، لیکن وہی ترقی یافتہ ممالک دوسرے اقوام کو استعمال کرتے ہیں، کسی طریقے سے دوسرے اقوام کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ تو یہ تو ترقی نہیں ہوا، اس کو تو ہم ترقی نہیں کہہ سکتے. مشین بنا دی ہم نے، مشین نے ہمارے بیڑا غرق کر دیا، ہماری باڈی کا نظام خراب کر دی. ایک اچھا خاصا ترقی یافتہ آدمی، ایک بہت بڑا بزنس مین بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. ترقی کیا ہوا؟ ہارٹ ڈیزیز اتنے زیادہ ہو گئی، ٹینشن ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گئے، بلکہ آج کل تو نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک، ہارٹ ڈیزیز نوجوانوں میں بھی آ چکے ہیں، ٹینشن ڈپریشن بچوں میں بھی آ چکے ہیں. اور پرانے زمانے میں نہیں تھا، ایسا ہوتا نہیں تھا. اب بہرحال اگر بیماریاں ہوتے پرانے زمانے میں تو جراثیم سے ہوتے. ابھی بھی دیہات میں جو بیماریاں وہ جراثیم سے، وہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو شہر کی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. ٹینشن صحیح ہے، ڈپریشن صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ اور بہترین جو طریقہ ہے وہ جیل سائنسز ہے، اور بہترین جو جو انسان کو اخلاق سکھا سکتا ہے، انسان کو سکون کے راستے دکھا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، اور انہیں یہ بتا سکتا ہے کہ آپ پاورفل ہے، دنیا میں بڑی طاقتور ہے، آپ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے. اور اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنے موٹیویشن ملتے ہیں، پاور محسوس کرتے ہیں پریکٹیکلی. یعنی پڑھانا اتنا نہیں ہوتا ہے، اتنا کوئی خاص کوئی چیزیں نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ فارمولے، اگر کہ ایچ ایم ایف ایک بہت بڑی سبجیکٹ ہے. اس پہ جتنا پڑھیں گے ہم، اس کے بے انتہا نالج ہے اس میں، ہم جتنا بھی اس کی پڑھیں گے پھر بھی کمی ہے اس میں، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم پڑھاتا نہیں ہے اس وجہ سے. اگر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے تو آگے بڑھاتا بھی ہے، اگر نہیں ہے تو بس
صرف نارملی اس کے کتنے لیولز ہوتے ہیں یا صرف یہ ایک ہی دن کا ہے؟ اگر اس کے 3 لیول ہیں. 3 لیول ہے. پہلا لیول جو ہے نا وہ ایک سیشن ہوتا ہے 3 گھنٹے کا بس. اچھا. دوسرا لیول بھی ایسا ہی ہے, اس کے 2 سیشن ہوتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے. صحیح. اور تیسرا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں. اچھا. بلکہ اس پہ تھوڑا ٹائم نہیں, کافی ٹائم لگتا ہے. صحیح. وہ تو اتنی نالج ہے اس میں کہ وہ سالوں لگتا ہے. اچھا. مطلب کہ قبل اس کے آپ مزید HMF کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اٹیونمنٹ اکثر آپ ایک ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اٹیونمنٹ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بات ہے. اٹیونمنٹ ہے کیا انفیکٹ؟ اٹیونمنٹ مین ہم آہنگی. اچھا. ایک فریکوینسی پہ ایک چیز آپس میں ملتا ہے تو ایکول ہو جاتا ہے, آپس میں مل جاتے ہیں. آپس میں ملانا. اچھا. ٹیوننگ کرنا, سٹارٹ کرنا. جیسے ریڈیو کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں, ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں, پھر آگے چینلز ملاتے ہیں. ریڈیو پاکستان ہے, BBC ہے, CNN, کوئی جتنے بھی چینلز ہیں ہم اس کو ٹیون کرتے ہیں. اس وجہ سے اٹیونمنٹ اسی کہتے ہیں کہ ٹیون کرو بس. ٹیوننگ جس طرح کہ آپ نے سٹارٹ کر دی ایک انسان کو, ریڈیو کسی فریکوینسیز سے ملتے ہیں, اس کے وہ فریکوینسیز جو آتے ہیں یہاں سے, جو وہ ڈویٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, ہاں ریڈیو کے اندر ہے. 55 میں بناتا تھا ریڈیو, ابھی بھول گیا. میں ایک ایسے ریڈیو بناتا کہ اس کو صرف ایک ڈیٹ کہتے ہیں, ڈیٹ کہتے ہیں آئی تھنک. تو وہ میں لے آتا تھا, وہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں. پھر آگے میں اینٹینا دے دیتا تو یہاں پر ریڈیو ایک سپیکر رکھتا اور ریڈیو میرے لیے سٹارٹ ہو جاتا. لیکن وہ FM ریڈیو ہاں, ایک ہی چینل کو جو گرد ہوتے یا 2 جو بھی FM کا تھے وہ پکڑتے تھے. وہ دن رات سٹارٹ ہوتے. اور پتہ ہے بجلی کہاں سے لیتا ہے؟ ارتھ سے, نیچے سے. بجلی بھی نہیں, بجلی بھی ارتھ سے لیتا, وہ ارتھ سے چلتی تھی جو تھا یہ. تو وہ فریکوینسیز کیسے ملتے ہیں, کس طرح کے؟ یہ آپ اپنی فریکوینسی سے جس کو آپ اٹیون کر رہے ہیں اس کی فریکوینسی کو ملاتے ہیں. بالکل. اچھا. ہم کچھ ایسے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں صحیح کہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کے فریکوینسی اس فریکوینسی سے مل جائیں, یعنی ان کے جو فریکوینسی کے پیٹرن ہے وہ دوسرے فریکوینسی کے ساتھ کنیکشن کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں اٹیونمنٹ, ہم آہنگی ملنے کو, ہم آہنگی لانے کو اٹیونمنٹ کہتے ہیں. اچھا. ایک دوسری چیز کو کنیکٹ ہونے سے ہم اٹیونمنٹ کہتے ہیں. وہ ایک ایسے عمل ہوتے ہیں. اٹیونمنٹ ایک بڑی زبردست عمل ہے, بہت زبردست پریکٹیکل ایک سیشن ہوتے, ایک بڑی خوبصورت اور بہت ایک گریٹ سا انسان محسوس کرتے ہیں, بڑی پاور محسوس کرتے ہیں, طاقت محسوس کرتے ہیں. اور چونکہ کیونکہ اس وقت جب ہم اس انسانی صلاحیتیں جب اس صلاحیتوں سے ملتے ہیں جو اس کے اصل ہے, اس طاقتوں سے جب ملتے ہیں, پاور جب باڈی میں آتے ہیں تو انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. کبھی ایسا خوشی کا احساس آتا ہی نہیں. اچھا. سکون کا احساس آتے نہیں. ایسا کبھی زندگی میں لوگوں نے فیل ہی نہیں کیا. اٹیونمنٹ کا ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے, اچھا, نہ کوئی ایکسرسائز اس میں اور نہ ہے کوئی ایسا خاص اس میں کچھ ہوتی ہے. تو HMF ہیومن میگنیٹک فورس دنیا میں صرف میں ہوں جو اٹیون کرتا ہوں ابھی فی الحال. اچھا. اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں, باقی دنیا میں اور کہیں نہیں. یہ عام نالج نہیں ہے, یہ عام سا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیے. اچھا. اس اللہ میں کا شکر ہے, اللہ کا فضل. جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے علاوہ اس کو انٹائر ورلڈ میں کوئی بھی اٹیون نہیں کر رہا ہوتا ہے HMF کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ابھی جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ HMF کو یوز کیا جاتا ہے فار ڈیلی گولز
ٹو اچیو ڈیلی گولس یا ویکلی گولس یا منتھلی گولس یا زندگی کے جو دیگر ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں بالکل. تو وہ کیا ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ کس طرح کی انرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے ہمارے اندر؟ بہت اچھا. بات یہ کہ سب سے پہلے تو سکندر صاحب ہم ہیومن جو ہے, انسان جو ہے, یہ ایک بڑی طاقت ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نے طاقتوں سے مالا مال کیے ہوئے. تو ہوتا ہے کیسے کیفیت ہمارے تو ایک مائنڈ پاور ہے, یہ الگ سا دنیا ہے. میگنیٹک پاور بالکل الگ سا دنیا ہے. مائنڈ اور میگنیٹک پاور دونوں نہیں ملتے ہیں, نہیں ملتے ہیں. نو میگنیٹک دونوں ہے امانگی, دونوں میں کارکردگی ہے. اچھا, مثلا اگر میگنیٹک فورس آن ہے آپ کے تو وہ ورک کرے گا مائنڈ تھنکنگ کے ذریعے. جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گول رکھے 10 سال کے 20 سال کے, اس میں وہ نہیں ہے. گولز اچیومنٹ جلدی ہوتے ہیں اس میں, کیونکہ آپ وہ فورس آپ کے پاس طاقت ہے. یعنی پاور ہمارے میگنیٹک فورس, مائنڈ پاور یہ اور ہیلنگ پاور, یہ 3 الگ الگ طاقتیں ہیں. پھر آتا ہے اس کے اندر جسے ہم اسپرٹ کہتے ہیں, روح کہتے ہیں, وہ بھی ایک الگ سا پاور ہے, طاقت ہے. تو مائنڈ برین الگ سا ایک پاور ہے, ہمارے جو دماغ ہے یہ بالکل الگ سا ایک طاقت ہے. اعصاب جو ہے جسے کہتے ہیں نروس بالکل ایک الگ سا سسٹم ہے. ہمارے باڈی کے اندر بہت سے سسٹمز ہیں. اس کو ٹوٹل سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا اس کے لیے نالج چاہیے اور بہت بڑی وہ چاہیے, اور اس کو ٹیون کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نالج چاہیے. تو یہ ایک دنیا ہے. میگنیٹک فورس پوری دنیا میں ہے, ہیلنگ پاور پوری یعنی پوری یونیورس میں ہے, پوری کائنات میں ہے. ہیلنگ پاور پوری کائنات میں, میگنیٹک فورس پوری کائنات میں ہے, مائنڈ پاور پوری کائنات میں ہے. کیونکہ کائنات کے اپنے ایک مائنڈ ہے. اگر نہیں ہوتے تو یہ نظام جو چل رہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کچھ دیا ہوا ہے, اسے مائنڈ ہی کہہ سکتے ہیں نا, جو یہ نظام آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. تو ہم بھی اس کائنات کا حصہ ہے. ہم اس کائنات سے الگ نہیں ہیں, کوئی الگ پاور نہیں ہے. ہم اس کائنات میں ہے اور اس کائنات میں رہتے ہیں. ہمارے اس کائنات, ہم اس کا حصہ ہے اور اس کائنات میں پاور موجود ہے. ہم خود بھی اس کا حصہ ہے اور ہم سے کائنات الگ نہیں ہے, ہم کائنات سے الگ نہیں ہیں. ہم ایک ہی پاور ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑے سے ہم اندر کے فریکوینسی کو ہائی کریں. جس طرح ریڈیو کے اگر فریکوینسیز ہائی ہے, کوئی بڑی ہائی لی کیا کوئی ٹیون کیا بنایا گیا ہے, تو وہ لوکل نہیں, پچھلے زمانے میں یعنی جو ریڈیوز تھے کچھ ایسا, تو کچھ محدود چینلز اس کو, یا ابھی بھی ہے کچھ محدود چینل جو ہے نا وہ جیسے ایف ایم ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یعنی یونیورس لیول پہ ہمارے اندر کنیکشنز ہو, پاور ہو. کچھ پاورز کائنات میں ہے جس کے ساتھ ہم تو کنیکٹ ہوئے, لیکن کچھ خاص فریکوینسی پہ نہیں ہے. تو اس لیے فریکوینسی کو ہائی کرتے ہیں, ہمارے وجود میں میگنیٹک فورس اضافے آ جاتے, پاور آن ہو جاتے, اٹیون ہو جاتے, اٹیونمنٹ ہمارے ہو جاتے, کائنات کے ساتھ اچھی ہمانگی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے ہمیں طاقت آ جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں. اچھا, اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس گول کے لیے جا رہے ہیں, کہ ہمارے جو ایک زندگی کا ایک تو خاص مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب اسٹوڈنٹس ہیں, پہلا ٹارگیٹ میٹرک ہوتا ہے, میٹرک انہوں نے کر لیا, اس کے بعد پھر ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے. تو یہ ایچ ایم ایف اگر وہ اس وقت تک کر چکے ہیں, تو یہ ڈیسیجن لینا کہ انہیں کون سا
ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہیے، سیٹ کرنے چاہیے، اس کے کون سا اچیومنٹ کے لیے کیا طریقہ استعمال. بہت اچھا، ان میں کیا انٹرسٹ ہے ان کے، تو وہ خود سمجھ آ جاتے ہیں ان کو کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، میں کس چیز میں آگے صحیح بڑھ سکتا ہوں. بالکل یہ ایچ ایم ایف کام کرتا ہے اس میں. اچھا، مطلب اس کو ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں بھی وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت اور زبردست. ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں بھی وہ بالکل گولز اچیومنٹ، گولز سیٹنگ، یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. گول سیٹنگز بڑی زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں، اچیومنٹس کر سکتے ہیں، اس کے پھر گول کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہم کچھ فارمولے ہے بتاتے ہیں. اچھا کہ پاور تو 18 ہو گئے، اس کو استعمال کیسے کیا جائے، تو استعمال کے طریقہ بتاتے ہیں ان کو. صحیح. تا حیات ان کے پاس ہوتا ہے یہ چیزیں، نہ ختم ہو جاتے اور نہ ہی یہ کم ہو جاتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. کیونکہ ایچ ایم ایف پاور جب آپ کے آن ہو جاتے ہیں، جب آپ یہ سوچتا ہے کہ پاور نہیں ہے تو نہیں، جب آپ یہ سوچتے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کے ساتھ پھر کام کرنا شروع کرتے کہ آپ سوچتا ہے یہ مجھے یہ کام کرنا، میں اس کا قابل ہوں، تو ہو جاتا ہے آپ سے کام، ویسے آپ کی گول اچیو ہو جاتا. جب آپ سوچیں گے یار یہ مجھے نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اگر آپ نیگیٹو بات کریں، ظاہر ہے نیگیٹیوٹی تو ویسا بھی اچھا نہیں ہے، مایوسی بڑا گناہ بھی ہے، دین میں ہے کہ مایوسی گناہ ہے. تو اللہ سے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل، مایوسی گناہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں، اور ہر چیز پہ توفیق دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں. صحیح. تو مایوسی جو ہے نا، اس لیے سائنس کے لحاظ سے بھی ایسا ہے، اور یہ بالکل اچیو کرتا ہے، چیزوں کو اچیو ہوتی ہے الحمدللہ. بڑے اچھے طریقے سے سارے. میں آج نیند میرا رات آپ کی رات بالکل بھی میں نے سکی. تو آپ کیا مثلا سجیسٹ کریں گے ساتھ ہمارے ناظرین کے حوالے سے کہ کس اسٹیج کے اوپر، مثال کے طور پر کیا، چاہے وہ اسکولس کے اندر ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس وقت انہیں ایچ ایم ایف کی کلاسز یا لیکچرز اٹینڈ کرنے چاہیے، یا جب وہ میٹرک کر لیتے ہیں اس کے بعد آنے چاہیے؟ مثلا کوئی ایج لمٹ ہے یا کوئی ایسی لمٹ ہے کہ میکسیمم اس جو ایچ ایم ایف ہے، ہیومن میگنیٹک فورس ہے، اس سے میکسیمم وہ بینیفٹس حاصل کریں، تو کس ایج سے ان کو اس یہ کلاسز لینی چاہیے؟ جی بالکل. یہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ہر یونیورسٹی، کالج، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور اسکولز ہے بچوں کی، یہ تو بڑی ضروری ہے، انتہائی ضروری چیز ہے. اگر میرے اختیارات دنیا میں ہوتے تو فرسٹ پہ میں نے سب سے پہلے میں نے انسانی صلاحیتوں کو جگانے کی کوشش کرتی، اخلاق سکھاتا. پھر یہ نظام پوری دنیا کا ایسا ہوتا کہ اس میں سکھ ہی سکھ ہوتا، سکون ہی سکون ہوتا. ہمیں خواب کی بات کر رہے ہیں آپ. جی میں نے کہا یہ بہت خوابوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، جب انسان چاہے تو اچیو بھی کر سکتے ہیں. میں چاہوں تو میں دنیا کو میں دنیا کے اس طرح کے سربراہی کر سکتا ہوں. اچھا. اگر میں چاہوں تو. سیاست مجھے پسند نہیں ہے، شوق نہیں، اس وجہ سے، ورنہ ابھی میں پتہ نہیں اس کنٹری کا صدر ہوتا، ضرور کوئی نہ کوئی کچھ تو ہوتا نا، دنیا کے ایک بہت بڑی. کیا مجھے شوق ہی نہیں، جس چیز کے لیے میں نے نیت کیا کرتا ہوں تو وہ میں اچیو کر لوں. مجھے شوق نہیں ہے سیاست میں اتنا اچھا خاص قسم کی. مجھے پیور سیاست پسند ہے، بہت. اچھا، پیورٹی پسند. جو میرا سوال تھا، تو آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ جب ان کے جو بچے ہیں وہ اسکول کے اندر ہیں تو انہیں یہ ایچ ایم ایف کی کلاسز لینی چاہیے، یا میٹرک کرنے کے بعد لینی چاہیے؟ کس اسٹیج پہ، میرا سوال ابھی وہی ہے، کس اسٹیج پہ ان کو کلاسز میں لینی چاہیے؟ اور ظاہر ہے آپ کہیں اور نہیں جا سکتے، انہیں آپ ہی کے پاس آنا ہے. بچے جس اسٹیج پہ بھی ہو، چاہے وہ
ایک 2 سال کے بچے ہیں تو بھی اٹیون ہوتے ہیں, صحیح. اٹیونمنٹ تو مل جاتا ہے بچوں کو, صحیح. اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اس کو طاقت ملتے ہیں. بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی کرنی چاہیے, چاہے جتنے بھی ایج کے لوگ ہیں یہ سبھی کرنی چاہیے. اور اسکول کے لیے تو انتہائی ضروری چیز ہے یہ, تاکہ بچوں کو دیکھیے, ہم بچوں کو بڑے عجیب تربیت دیتے ہیں, بچوں کی بہت سی. بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نظام ایسا ہے کہ نظام جو دنیا میں ابھی بنا ہوا ہے وہ نظام کچھ اور طرح کے ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ لوگ بالکل فالو نہیں کریں گے. اچھا. اس کے اپنے ایک بزنس چل رہا ہے, ایک دنیا ہے. گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ان کو اتنے شاید وہ پک نہ کرے, لیکن ایک وقت تو ہوگا انشاءاللہ, ایک وقت آئے گا یہ چیزیں ہر انسان کو ضرورت ہوگا, اور رفتہ رفتہ یہ ساری دنیا اس سائڈ پہ آئیں گے. صحیح. اشرف صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے ایچ ایم ایف کے حوالے سے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے, جس طرح سے آج آپ نے بتایا کہ یہ ہمیں اپنے ڈیلی گولز ہیں یا ویکلی گولز ہیں یا منتھلی گولز ہیں یا وہ گولز ہیں کہ جس میں ہم اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اور گولز کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں ہوتے, جب تک آخری سانس تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹارگیٹ یا گول کے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ہم اب بات کریں پی ایم بی ایل کے حوالے سے. پی ایم بی ایل مین پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج. قبل اس کہ ہم پی ایم بی ایل کے حوالے سے بات کریں, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک پہ آنے کے بعد ہم پھر انشاءاللہ بڑا زبردست سا ہے پی ایم بی ایل. جی ہاں, تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہمیں یہاں لینا ہے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین, میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے, اور ہر منگل کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب, پرنس آف ہیلنگ جنہیں کہا جاتا ہے. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بہت ڈیٹیل میں بات کی ایچ ایم ایف کے حوالے سے, ہیومن میگنیٹک فورس کے حوالے سے, اور اب ہم بات کریں گے پی ایم بی ایل کے حوالے سے. جی ڈاکٹر, پی ایم بی ایل پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج کیا ہے؟ ہاں, پی ایم بی ایل سے ہم بات ہو رہے تھے کہ گولز, اچیومنٹس, اور یعنی ہمارے زندگی میں کیا ہم چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل کیا جائے, کس طریقے سے, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پاور ہے وہ آپ کی مائنڈ کی, کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس, شعور, تاثر, شعور, لاشعور, اور اس سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں, اور طاقت کو اسٹڈی کرتے ہیں. طاقت کیا ہے انسان کی, کون سی طاقتیں ہیں جو کام پہ لائے جائے اور وہ ورک کرے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور اس میں ہے دوسرا باڈی کیا ہے, کیسے ہونی چاہیے. لینگویج کیا ہے, لینگویج کس طرح کی بہتر طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. پھر باڈی لینگویج بیچ میں آتا ہے, باڈی لینگویج کو کیسے استعمال کیا جائے. چہرے کے ایکسپریشنز ہے, باڈی ہے آپ کی کیسے ہونی چاہیے. یہ چیزیں آتے ہیں پی ایم بی ایل میں, اور اس میں گولز, اچیومنٹس آتے ہیں جو ہم ڈیلی ہمارے جو روزمرہ کی جو کارکردگی ہے اس میں طاقت, پاور ہوتی ہے, اور آٹومیٹیکلی اچیو ہوتی. یہ نہ کوئی جادو ہے اور نہ کوئی ایسا چیز ہے, یہ ہمارے اپنے صلاحیتیں ہیں جو اجاگر کرتے ہیں, جو اجاگر ہوتے ہیں, یعنی مائنڈ پاور ہے آپ کی. پی ایم بی ایل مین آپ کی پاور, آپ کی مائنڈ, آپ کی باڈی اور آپ کی لینگویج. صحیح. تو یہ جب جیسی اس کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں ہم لوگوں کو, بڑی زبردست ٹیکنیکس ہیں جو یہاں کو سوٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے کچھ لوگ جو این ایل پی یا یہ سلوا میتھڈ وغیرہ جو ہے, یہ جو وہاں سے کرتے ہیں آتے ہیں, تو وہ طرز ان کی وہی ہوتی ہے,
یورپ اور امریکنس کی یا وہی کہ جو وہاں کا کلچر اور وہاں کے ماحول الگ چیز ہے اور یہاں کے الگ ہے. یہاں کو آپ نے اس لیول پہ آپ نے نہیں کرنا ہے جو اس لیول پہ وہ ہے, اس لیول پہ آپ نے بات بھی نہیں کرنا جو یہاں جو جن لوگوں کی لیول ہے اس کے ٹون کے ساتھ ٹون میں لا کے پھر جب آپ بات کریں گے, پھر جب آپ کوئی چیز نالج ٹرانسفر کریں تو ان کو سمجھ آ جائیں گے بہترین طریقے سے. صحیح. اور یہاں پر اگر آپ انگلش میں آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو انگلش میں یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کتنے فیصد ہوں گے جو کہ انگلش جن کو آتے ہوں گے, کتنا فیصد پاکستان. دیکھیے ویسے بھی جو اس وقت جو ہمارے پاس یہ لٹریٹ لوگ ہیں وہ تقریباً 70% ہیں, 30% لٹریٹ ہیں. آپ اس میں سے بھی آپ لگا لیجیے ہارڈلی 5 to 10% ہوں گے. او مائی گاڈ, یعنی 7 کتنا پرسنٹ ان پڑھ ہے؟ 70% جن کی آبادی جو 70 یس 70%, 70% یعنی ان پڑھ ہے ہمارے ملک میں. ان پڑھ اس حوالے سے ہے کیونکہ ہمارا یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور ہماری جو 70 to 71% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر بیس پاپولیشن ہے, دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہتی ہے. تو وہاں پہ وہ کھیتی باڑی اپنی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پہ ایجوکیشن اتنی زیادہ. اچھا یہی بات میں کروں. اچھا اگر 70% ان پڑھ ہے تو ہوئے 30% رہ گئے نا, 100 میں سے 30% رہ گئے. 30% میں جنہوں نے بڑی زبردست ایجوکیشن حاصل کیے ہے وہ تو 5% بھی نہیں ہوں گے. وہ 5% بننے تو ان کو انگلش آتے صحیح, جنہیں جو یونیورسٹی انہوں نے پڑھا, یونیورسٹی سے مقصد انہوں نے, یا اگر یونیورسٹی کچھ لوگوں میں پڑھا بھی تو بھی مادری زبان تو نہیں, کمپلیٹ انگلش تو نہیں آ سکتے, ممکن نہیں. یہ زبان کو سیکھنا بہت مشکل ہے, جب تک مادری زبان نہیں ہوتا ہے بہت مشکل. تو اس کا مطلب ہے ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ 5% لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جی تو یہی بات ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ 70% ہو میں کا, اور یہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ ساری چیز ورڈ جتنے بھی چیزیں انگلش میں بتاتے ہیں. لیکن میں ایک سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, بالکل بچوں والی زبان میں. اچھا. اور ہر کوئی سمجھ لیتے الحمدللہ. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, آپ لیکچر تو اس میں انگلش میں تو نہیں دے رہے, بلکہ شرم تو یہ آنی چاہیے ہمیں کہ یہی لوگ جو وہاں سے کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتے ہیں, ہمیں تو صرف انگلش. مادر کی زبان آپ کی جو ہے نا وہ ہے اردو ہے. صحیح. اور آپ کہتے ہیں مجھے اردو آتے ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت بچپن کے اندر باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے. نو وہ نہیں, ان کو آتے ہیں لیکن ویسے ہی کہتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اچھا. ان کو تو انگلش بھی صحیح نہیں آتے. اچھا اچھا. کیونکہ یہاں کے لوگوں کو انگلش اتنا نہیں آتا ہے, جو انگلش میں مرضی بول رہے تو وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو انگلش. بات یہ ہے کہ امپریس کرنے کے لیے, لوگوں کو زیادہ امپریس کرنے کے لیے لوگ یہاں انگلش کا نام زیادہ لیتے ہیں. 100% انگلش. اچھا. وہ فلاں پر ایسا انگلش میں بول رہے. میں ایک ملک میں تھا پچھلے آئی تھنک میں نے کہا تھا, وہاں پر ایک زبان میں نے بات کیے تھے, وہ کہتے آپ کو شرم نہیں آتے, آپ کسی اور زبان اس زبان میں شامل کرتے ہو. میں نے کہا کیوں, بس ویسے ہی میں نے شامل کیے. تو اس میں کیا کہتے آپ اچھا, یعنی برا, اتنا برا مانتے ہیں. وہ اپنے زبان کا, اپنے کلچر کو عزت دیتے ہیں, قدر دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس وقت لوگ جب اردو بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے, لیکن اس پہ وہ امپریس کرنے کے لیے انگلش کے ورڈز, انگلش بالخصوص میں نے دیکھا ایک دن, میں نے زندگی میں بہت سارے کچھ انڈیا اور پاکستان میں دیکھے کہ بالخصوص لڑکیاں, اگر آپ کو دیکھ لے کہ تھوڑا سا یہ پڑھا لکھا ہے, یا تو پڑھا لکھا نہ بھی ہو, مقصد وہ انگلش بولنا فوراً شروع کر دیتے. میں بالکل حیران ہو جاتا ہوں کہ جو
یہ ماں بن رہی ہے، یہ لڑکی ماں بنے گی، یہ اپنا قدر، اپنا اولاد کے، اپنے معاشرے کے، اپنا آئندہ نسل کے لیے یہ ماں بن رہی ہے، اور یہ ماں ہوگی اس بچوں کے جس کی کانفیڈنس یہاں پر نہیں، دوسرے کلچر میں، جس کی ذہن یہاں پر نہیں، دوسرے کلچر میں ترقی کیسے کریں گے؟ صحیح. اگر آپ زبان پہ ڈالتا ہے، زبان سے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ترقی کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے. وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ کانفیڈنس کا آ رہی ہو، وہ کانفیڈنس اس میں ہوں گے نہیں، وہ ایسا بنے گا جیسا کہ ایک جلس انسان ہو، ایک جیسے صاحب چائنا کی آپ مثال آپ لے سکتے ہیں. میں خیر ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ دیٹ ٹائم میں اس وقت بینکنگ میں ہوتا تھا، اور کوئی ایسا پرابلم ہوا کہ مجھے جو ان کا مین ہے بینک آف چائنا، مجھے وہاں جب میں نے کال کیا یہاں سے، تو آپ یقین کیجیے کہ اس پورے بینک کے اندر ایون فرام دا ہائر مینجمنٹ ٹو لوور مینجمنٹ کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا کہ جس سے میں انگریزی میں بات کر سکتا. ان کو صرف چائنیز آتی تھی اور دوسری کوئی لینگویج ان کو آتی نہیں تھی. تو مجبوراً پھر ہمیں ایک ایسے شخص کو یہاں سے چائنا بھیجنا پڑا کہ جس کو انگلش بھی آتی تھی اور چائنیز بھی آتی تھی. تو وہاں جا کے اس نے وہ پہ پرابلم سالو کیا، اور آج چائنا آپ دیکھیں ترقی کی کن حدوں کو چھو رہا ہے کہ اس وقت اس سے بہت بڑے ممالک، ایون امریکہ میں اس نے جا کے ان کی اکنامک کو بھی جو ہے وہ کافی ہلایا ہے، بیکاز وہ لینگویج اپنی جو ہے، لینگویج اپنے اس کو اہمیت دی ہے. وہ تو ملک ترقی کرتے ہیں. دیکھیں اپنی چیزوں کو اہمیت ہے. اب وہ لوگ اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے بھی آپ کو اتنے کانفیڈنس میں آپ کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہماری صلاحیتیں، ہماری پاورز، ہماری طاقتیں، اور اپنے بچوں کو پلیز اپنے سب کو آپ ترجیح دے دیں، اہمیت دے دیں، معاشرے کو اہمیت دے دیں. جب آپ اہمیت دیتے ہیں اپنے کو، اپنے زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو کانفیڈنس میں آٹومیٹیکلی بڑھتا ہے، اور آپ کی اہمیت کی وجہ سے آپ کی نسل جو ہے، بچے ہیں، اس ملک کے جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوں گے. بالخصوص مائیں ایسا مقصد استعمال نہ کرے. ماں بڑا اثر ہوتا ہے ماں کے. جی اچھا، میرا خیال ہے جو اپنے لینگویج کی بات کی، کیونکہ انگریز نے بر صغیر میں 200 سال سے زیادہ جو حکومت کی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک موجود ہیں، اور ان کی حصار سے ہم نکل نہیں سکیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ سارے میں نے آپ کی بات، ہمارے لاہور اسلام آباد میں اس آنے والے ہفتے کو نہیں، اگلے ہفتے کو میں آ رہا ہوں. لاہور اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایڈمیشن کریں، HMF میں اور سمدھا میں آ جائے، اور جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈمیشن لے اگلی کلاسز میں. اور ایوری سیٹرڈے تو آپ کو پتہ ہے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کراچی میں 605 کلفٹن سینٹر میں تشریف لائے. کال کریں ہمیں پلیز. اور یہ فری لیکچرز آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر؟ یہاں تو فری لیکچر ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے کہ وہ لاہور آ رہے ہیں، آپ ایڈمیشنز لے لیجئے. اور پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.